گورنمنٹ کا دوسرا بجٹ برائے مالی سال 2023-24 پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں مالی سال 23-24 بجٹ کے اعداد و شمار اس معزز ایوان میں پیش کروں، میں آپ کی اجازت سے میاں محمد نواز شریف کی بطور وزیر اعظم حکومت 2013-17 اور تحریک انصاف کی نااہل حکومت 2018-22 کا ایک تقابلی جائزہ پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا مالی سال 2016-17 تک وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 6.1% پر پہنچ چکی تھی۔ افراط زر کی شرح یعنی انفلیشن 4% تھی اور فوڈ انفلیشن کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی سالانہ اوسطاً صرف 2% تھی۔ جناب اسپیکر، پالیسی ریٹ 5.5% اور سٹاک چینج ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 اور پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر تھی۔ پاکستان خوشحالی اور معاشی ترقی کی جانب گامزن تھا اور دنیا پاکستان کی ترقی و خوشحالی کی موطرف تھی۔ گلوبل ادارہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی پروجیکشن کے مطابق سال 2030 تک پاکستان G20 کا رکن بننے یعنی دنیا کی 20 سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ پاکستانی روپیہ مستحکم اور زر مبادلہ کے ذخائر $24 بلین کا بلند ترین تاریخی ریکارڈ قائم کر چکے تھے۔ جناب اسپیکر، ملک میں بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے منصوبے مکمل کیے گئے، جس سے ملک میں 12 سے 16 گھنٹے کی روزانہ لوڈ شیڈنگ سے نجات ملی اور ملک کی معاشی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ کو دور کیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، انفراسٹرکچر کے شعبہ، ہائی ویز کی تعمیر، میس ٹرانزٹ سسٹمز، روزگار کی فراہمی کے مواقع اور آسان قرضوں کی فراہمی جیسے عوام دوست منصوبوں کی تکمیل کی گئی تھی۔ ایک خوشحالی، استحکام اور ترقی کا دور تھا۔ یاد رہے 2017-18 کا وفاقی ترقیاتی بجٹ کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہدف جو 1001 ارب روپے رکھا گیا تھا، جو آج تک اس مالی سال سے پہلے کبھی نہیں رکھا جا سکا۔ جناب اسپیکر، ضرب العضب اور رد الفساد آپریشنز اور افواج پاکستان کی قربانیوں کے مرہون منت ملک بھر میں دہشت گردی کے ناسور پر قابو پا کر اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ پاکستان میں امن و امان اور سیاسی استحکام تھا۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے 3 E's: انرجی، اکانومی اینڈ ایکسٹریمزم۔ یہ تھا ہمارا مشن اس وقت 3 E's کا۔ جناب اسپیکر، ان حالات میں آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے، جس کے نتیجے میں اگست 2018 میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی۔ اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو ملک یعنی پاکستان 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ بدقسمتی سے 2022 میں گر کر 47ویں نمبر پر آ گیا۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان معاشی تاریخ کے مشکل ترین مراحل سے گزر رہا ہے۔ میں انتہائی وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی اصل ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت ہے۔ موجودہ حالات پچھلی حکومت کی معاشی بد انتظامی، بدعنوانی، اناٹ پرستی اور اقربا پروری کا شاخسانہ ہے۔ لہذا یہ مناسب ہوگا کہ مالی سال 21-22 تک معاشی صورتحال کا ایک جائزہ اس ایوان میں پیش کیا جائے۔ جناب اسپیکر، پچھلی حکومت کے غلط معاشی حکمت عملی کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17.5 ارب پر پہنچ گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گر رہے تھے۔ IMF کا پروگرام کی تکمیل پاکستان کے لیے انتہائی اہم تھی، لیکن PTI حکومت نے اس نازک صورتحال میں حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی کے ذریعے کمی کر دی۔ ایسے اقدامات اٹھائے جو IMF کی شرائط کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ یہ ان کی سوورن کمٹمنٹ تھی۔ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا پاکستان کے بیان پہ۔ یہاں تک کہ اس ضمن میں آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر
کہ سابقہ حکومت کے وزیر خزانہ نے فون کر کے 2 صوبائی وزیر خزانہ پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا قومی فریضہ انجام نہ دیتے ہوئے IMF کے پروگرام کو سبوتار کرے۔ یہ اقدامات نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مترادف تھا۔ ان اقدامات نے نہ صرف مالی خسارہ میں اضافہ کیا بلکہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ PTI نے تمام حالات کی ذمہ داری نئی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش محض چور مچائے شور کے مترادف تھی۔ ان کو یقین تھا کہ معاشی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ پاکستان کو کوئی بھی ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکے گا۔ آپ ذرا بعد میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ رکھیں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ تمام معزز ممبران اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں لہذا وہ اور حقائق کو خاموشی مسخ اختیار کر کریں کے پلیز۔ جناب اسپیکر، لہذا وہ حقائق کو مسخ کر کے ان کی ذمہ داری آنے والی یعنی موجودہ حکومت پر ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل تھا۔ کسی محب وطن سیاسی جماعت کو اس طرح کا طرز عمل زیب نہیں دیتا۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی جماعت پور تعاون سے ایسے مشکل معاشی فیصلے کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، موجودہ مخلوق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے الحمدللہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں گراوٹ کے جو سپیڈ تھی اس کو کم کیا گیا۔ حکومت نے IMF پروگرام کے نئے جائزے کی تمام شرائط کو پورا کر چکی ہے۔ IMF پروگرام حکومت کی ترجیح ہے، اس لیے حکومت باقاعدگی سے IMF سے مذاکرات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہماری حد المقدور کوشش ہے کہ جلد سے جلد سٹاف لیول ایگریمنٹ دستخط ہو جائیں اور پروگرام کا نیا جائزہ IMF کے بورڈ میں مکمل ہو۔ جناب اسپیکر، حکومت کو عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے اور اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے زیادہ سے زیادہ اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچایا جا سکے۔ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے چند ماہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے کیش ٹرانسفر یعنی جو ہم کیش ہیلپ کرتے ہیں اس کی شرح میں 25% اضافہ کیا اور بسپ کے بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا تھا۔ اس کا اطلاق جناب اسپیکر 1 جنوری 2023 سے کر دیا گیا اور جو ریسیپینٹس ہیں بینیفیشریز ان کو بیک ڈیٹ سے وہ رقوم مل چکی ہیں۔ جناب اسپیکر، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نگرانی میں مفت آٹے کی تقسیم کا پروگرام یعنی مرتب ہوا اور اس پہ عمل درآمد ہوا۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی یعنی مارکیٹ پرائس سے کم قیمت کے اوپر جو اشیاء فراہم کی گئی اس کے لیے حکومت نے 26 ارب روپے خرچ کیے۔ پچھلے 1 ماہ میں جناب اسپیکر حکومت نے 2 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی۔ نتیجتاً پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے کمی کی گئی۔ امید ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی میں کمی آنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، جولائی 2022 سے اب تک حکومت ماضی کے تقریباً 12 ارب ڈالر کی بین الاقوامی قرضہ جات کی ادائیگیاں کر چکی ہے اور تمام تر بیرونی ادائیگیاں الحمدللہ بر وقت ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود ملکی ذخائر جو ہیں وہ قریباً 9 ارب 34 کروڑ ڈالر کے قریب ہیں اور انشاءاللہ اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس میں بہت بہتری آئے گی۔ حکومت نے دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے کافی اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ پچھلے چند سالوں میں تنزلی کا شکار ہو گئے تھے۔ اس میں کریڈٹ میاں شہباز شریف کی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کو جاتا ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی بحالی میں بہت مدد ملے گی۔ حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کی غیر قانونی ترسیل کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں جس کے مثبت نتائج الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت نے زرعی شعبہ پر سیلاب کے تباہ کن اثرات اور مجموعی مشکلات کو دور کرنے کے لیے
2000 ارب روپے سے زائد کسان پیکج دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس پیکج کی معیشت پر مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود زرعی شعبہ میں 1.5% گروتھ، پازیٹو گروتھ ہمیں ملی ہے الحمدللہ۔ گندم کی بمپر کراپ کی وجہ سے 28 ملین ٹن سے زائد پیداوار ہوئی ہے اور کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، یہی دیہی معیشت میں 1500 سے 2000 روپے اضافی منتقل جو ہوئے، اس سے ملک کی مجموعی معیشت پر انشاءاللہ مثبت اثر پڑے گا۔ بجٹ 23-24 کے ذریعے حکومت زرعی شعبے ایگریکلچر یعنی سیکٹر کے لیے مزید برآمدات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کی تفصیل میں ہاؤس کے سامنے آگے چل کر پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر، امید ہے کہ یہ اقدامات ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال کے دوران سیلاب سے متاثرہ علاقے ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے۔ حکومت نے ان علاقوں میں بحالی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ تعمیر نو کے لیے حکومت نے 578 ارب روپے کے منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے مالی سال میں یہ علاقے ملک کی معیشت میں دوبارہ اپنا فعال کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال میں اندرونی اور بیرونی مشکلات کی وجہ سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں منفی گروتھ کا رجحان رہا۔ اس کی بڑی وجہ زر مبادلہ کی کمی تھی، جس کی وجہ سے خام مال کی دستیابی میں یعنی را مٹیریل میں مشکلات انیشلی پیدا ہوئیں۔ الحمدللہ کافی حد تک یہ مشکلات آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خام مال کو ترجیحی بنیاد پر LC کھولنے کی حکومت اگلے مالی سال میں اس رجحان کو کمپلیٹلی ریورس کرنے کا انشاءاللہ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صنعتی شعبہ پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔